السلام علیکم دوستوں، آج ہم مینگو اورچرڈ کے اندر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم مینگو پروننگ کے بارے میں پریکٹیکلی آپ کو دکھائیں گے کہ جو ہمارے نئے بڑے پلانٹس ہیں جن کی ہائٹ تقریباً 25 سے 20 فٹ کے درمیان ہوتی ہیں، ایسی بند کینوپیز جو کہ ہماری ساؤتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ سے بالکل بند ہوتی ہیں، تو ان کینوپیوں کی پروننگ کیسے کی جائے، ان پلانٹس کو دوبارہ سے پروڈکٹیو کس طرح سے بنایا جائے تاکہ ان پلانٹس میں ہم دوبارہ سے ان پلانٹس کو نئی زندگی دے سکیں، ہمارے ان ان پروڈکٹیو پلانٹس کے اندر دوبارہ سے زندگی کا نیا مرحلہ شروع ہو سکے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا پلانٹ جو ہے، یہ اس کی کینوپی بالکل نیچے لگی ہوئی ہے اور یہ چاروں طرف سے بند ہو چکا ہے، اور اس کے اندر لاسٹ ایئر فروٹنگ بالکل آبزرو نہیں ہوئی۔ اس لیے ہم اس سال اس پلانٹ کی پروننگ کرنے کے لیے، پروننگ مینجمنٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کا ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس پلانٹ کو دوبارہ اس کے اندر سے پروننگ کر کے اس پلانٹ کو بیک ٹو دی پروڈکٹیونیس لا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس کا جو شاخیں اس کی جو گھیرے کی نیچے ٹچ ہو رہی تھی وہ ہم نے بالکل نیچے سے ریموو کرنا شروع کر دی ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کینوپی ہے وہ ہائیلی ڈینس کینوپی ہے۔ اب یہ دیکھ لیں ناظرین، پلانٹ کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پلانٹ کی سچویشن کیا ہے۔ پلانٹ ٹوٹلی چاروں طرف سے ہمارا بند ہے، صرف اگر اس کو ہوا لگ رہی ہے تو اس کو باہر کی جو اس کی شاخیں ہیں صرف ان کو لگ رہی ہے، اور پلانٹ کے آپ سٹیم کی کنڈیشن دیکھنے کی اس کی جو روشنی نہ ہونے کے باعث جو پلانٹ کی شاخیں ہیں یہ بالکل ہاریزنٹلی انہوں نے موو کرنا شروع کر دیا تھا۔ چونکہ اس پلانٹ کی طرف کافی عرصے سے توجہ نہیں دی گئی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پلانٹ کی اب ہاریزنٹل ہم اس کی جو شاخ ہے 180 کے اینگل کے اوپر اس کی ہم پروننگ کر رہے ہیں۔ تو پلانٹس کی اس کی جو 4 سے 5 شاخیں ہیں وہ بالکل ہاریزنٹلی ہیں، جس کی وجہ سے پلانٹ کے اوپر ایک پریشر ہے، پلانٹ بالکل ہمارا ایک طرف سے جھکا ہوا ہے۔ تو اس کی ہم پروننگ کر رہے ہیں، اس میں ہم بڑے مڈھوں کو بھی کاٹ رہے ہیں اور جو چھوٹی شاخیں ہیں اس کی بھی ہم شاخ تراشی کر رہے ہیں تاکہ پلانٹ کو اب ایک پراپر ایک چانس ملے دوبارہ سے گرو کرنے کا، اور اب یہ دوبارہ سے اپنی جو ہے گروتھ ایک نارمل وے سے شروع کر سکے۔ ناظرین، اب جو شاخیں ہم نے آپ کو ریموو کر کے ڈیمونسٹریشن جس کی دکھائی ہے، ان شاخوں کا صرف اور صرف کردار تھا کہ یہ جو ہماری نائٹروجن کنزمپشن تھی، پودے کی نائٹروجن کنزمپشن کے اندر مین کردار ادا کر رہی تھی۔ یہ ہماری شاخیں اپنی بڑھوتری کے اندر زیادہ کردار ادا کر رہی تھی، بجائے پودے کو ہمارے پھلوں اور پھولوں پر لانے کی بجائے یہ ان پروڈکٹیو گروتھ کی طرف پودے کو زیادہ مائل کر رہی تھی، اور یہ ہماری جو شاخیں جو بالکل 180 کے اینگل پر جا رہی تھیں یہ پودے کے اوپر ایک بائی ولیوم اور بائی ویٹ پریشر بھی بنتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے پودا ہمارا کبھی بھی کسی آندھی یا کسی ہیل سٹارم یا کسی بھی جو ہے ونڈی سٹارم کے نتیجے میں ہمارا پودا ضائع ہو سکتا تھا، لیٹ سکتا تھا۔ اسی لیے ہم نے ان پروڈکٹیو شاخوں کو آپ کو ریموو کرنے کے لیے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا ہے۔ یہ صرف اور صرف نائٹروجن کنزمپشن کے اندر کردار ادا کری ہیں، اور یہ پودے کو بجائے فروٹنگ اور فلاورنگ پر لانے کی بجائے نیگیٹو کردار تھا۔ تو